نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک واجب علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد و ثنا کی بارگاہ بے کسمنا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ ذاریات کی آیت 19 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے مالداروں کے لیے سائلین اور محرومین کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان مالداروں کے مال میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ ابھی اس آیت کریمہ سے برکت حاصل کر لینے کے بعد آج کی گفتگو بھی زکوٰۃ کی چند حکمتوں کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ روز مبارک پہ 5 مختلف حکمتیں آپ کے گوشوار کی تھیں۔ کوشش کروں گا کہ آج اس مضمون کو مکمل کیا جا سکے۔ پہلی حکمت، حب دنیا کا مرض، اس کا علاج زکوٰۃ میں ہے۔ حرص و ہوس جس کا تعلق مال سے ہے، اس کا خاتمہ یا اس میں کمی
یہ بھی زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ہے۔ سرکشی اور فسق و فجور کا خاتمہ یا اس میں کمی، یہ بھی زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ہے۔ پھر مخلوق پر شفقت، اخلاقی ذات کی کہہ لیں زکوٰۃ کی حکمت، اور زکوٰۃ کی اگلی حکمت یہ عرض کی تھی، صفت ربوبیت کا رنگ بندے پر چڑھتا ہے جب وہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اپنے مال میں ان کا حق سمجھتا ہے تو وہ ان کے لیے خرچ کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ناداروں کی ضروریات پوری کرتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ تو اس طرح کے امور جن کا تعلق مخلوق کی ضروریات سے ہے، بندہ اپنے فرض کی ادائیگی جس کا تعلق مال سے ہے وہ کرتا ہے تو اس سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس سے اگلا حصہ وہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جس طرح زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی سے بندہ صفت ربوبیت کے رنگ میں رنگتا ہے، اسی طرح اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی صفات کا رنگ بھی ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول معظم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آ کر ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے دلاسا دیتے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے آپ کے کچھ خصائص مبارکہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، لہذا آپ کا رب آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اب یہ پانچوں چیزیں، ان کا تعلق حقوق العباد سے، غریب پروری سے، نادار پروری سے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، مہمان نوازی، مشکلات میں مبتلا لوگوں کی مشکلات دور کرنا اور لوگوں پر پڑے بوجھ وہ اٹھانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو زکوٰۃ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ بندہ اپنا فرض ادا کرے، ناداروں کو ان کا حق دے، یتیموں کو ان کا حق دے، مساکین کو اپنا حق دے، مظلومین کو ان کا حق دے، اور دیگر تمام جو حقدار ہیں انہیں ان کا حق دے۔ مال کی محبت کم ہوگی، نتیجتاً وہ صفات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی متصف تھے، ان کا رنگ بندے کی طبیعت پر، مزاج پر اور اخلاق پر چڑھتا ہے۔ آواز بڑھاؤ، اخلاق پر بڑھتا ہے۔ اور پھر اگلی حکمت، فقراء اور مساکین، ان کی محبت ملتی ہے۔ بندہ اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، مشکلات و مسائل میں ان کے کام آتا ہے، تو فطری طور پر جس کے کام آیا جائے
وہ کام آنے والے فرد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، اس کے دل میں فطری طور پر محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبلۃ القلوب علی حب من احسن الیہا وبغض من اساء الیہا۔ فرمایا فطری طور پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جو ان سے حسن سلوک کرتا ہے، اور اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اور یہ چیز بھی زکوٰۃ کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہی زکوٰۃ کی ادائیگی ایک طرف تو فرض کی ادائیگی ہے، دوسری طرف اس مالدار کے مال کی حفاظت کی ذمہ بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ رعد، فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین پر برقرار رہتی ہے۔ مال سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے تو مالدار کا مال بھی برقرار رہتا ہے۔ اور پھر واضح لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ کو ذریعہ قرار دیا۔ سو ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ ادھر زکوٰۃ ادا کر دی، مساکین کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، محروموں کا، فقراء کا حق ادا ہو گیا، رب تعالیٰ آپ کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے، مال کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی سادہ مثال اور دے دیتا ہوں۔ کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری ذبح کی گئی اور ایک ران کے سوا ساری بکری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے تقسیم کر دی، انہوں نے تقسیم کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری بکری جو ذبح کی تھی وہ تقسیم کر دی ہے، صرف ایک ران کا گوشت باقی ہے، ایک ران کا گوشت باقی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی ہے، جو دے دیا وہ باقی ہے، یہ تو بھی کھایا جائے گا۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رئیس المفسرین، ان سے کسی دولت مند شخص نے ایک بار سوال کیا، کہا کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنا سب مال و دولت قبر میں لے جاؤں؟ بڑی توجہ طلب بات۔ سائل نے امام فخر الدین رازی رئیس المفسرین ان سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے میں اپنا سارا مال و دولت قبر میں لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ امام راضی نے فرمایا کہ تم یہ سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں دے دو، تم کو یہ سارا مال تمہاری قبر میں مل جائے گا۔
تم سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو، خرچ کر دو، تمہیں تمہارا یہ سارا مال قبر میں مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ جان لیں، زکوٰۃ کی ادائیگی طبیعت سے، مزاج سے بخل اور کنجوسی اسے دور کرتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ انسان کے پاس 3 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ ایک اس کی روح ہے، ایک بدن ہے، اور تیسرا مال۔ روح، بدن اور مال۔ روح کی سعادت اللہ تعالیٰ کے عرفان سے حاصل ہوتی ہے۔ جس قدر بندہ اپنے باطن کو پاکیزگی دے کر، طہارت دے کر، نجاسات سے پاک کر کے معرفت کی طرف چلتا ہے، اس کی روح کو سعادت ملتی ہے، اس کی روح زندہ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ دوسری طرف نماز، وہ بدن کی سعادت ہے۔ بندہ اللہ کے حضور نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کی یہ ورکنگ اس کے جسم کے لیے سعادت کا باعث بنتی ہے۔ اور تیسری چیز تھی مال۔ مال کو سعادت زکوٰۃ ادا کرنے سے ملتی ہے۔ مال کو سعادت زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مالی نعمت بندے پر کی ہے، اسے خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ نعمت مال کا شکر بھی بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی سے رشتہ الفت و محبت قائم ہوتا ہے۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان زکوٰۃ کے ذریعے جو حسن سلوک ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں اور بڑی خاص عرض کر رہا ہوں، شکر گزار ہونا چاہیے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، اس غریب کا، اس فقیر کا، اس محتاج کا، اس یتیم کا، کہ وہ اس کے فریضے کی ادائیگی کا سبب بنا۔ مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس نے اس کی زکوٰۃ قبول کر لی، یہ اس کا احسان ہے فرض ادا کرنے کے لیے، کہ اس نے کسی مالدار کے فرض کی ادائیگی میں خود کو ذریعے کے طور پہ پیش کیا۔ کوئی ہرگز نہ سوچے کہ میں زکوٰۃ دے کر کسی پر احسان کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشروں کی خرابی ہے، فرض اپنا ادا کرنا ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی کو غریبوں پر احسان سمجھنا ہے۔ اگر یہ چیز رہے تو یاد رکھ لیں، یہ دماغی فطور اور دماغی خرابی تو ہے کہ آپ غریب پر اپنی زکوٰۃ خرچ کر کے احسان جتائیں۔ فرض کی ادائیگی نہیں ہے۔ فرض کی ادائیگی تب ہی بنتی ہے کہ جو فرض کی ادائیگی کا سبب بنا، بندہ اس کا احسان مانے۔ تو جب یہ چیز امیر اور غریب میں مال کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک طرف فرض ادا ہوا، دوسری طرف اسے حق ملا، غریب کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، باہمی طور پر بجائے نفرت کے، غیظ و غضب کے، حسد کے، الفت اور محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے۔
اور یہ کام بھی زکوٰۃ سے ہوتا ہے، یہ کام بھی زکوٰۃ سے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے ادائیگی کا حکم دیا، یاد رکھ لیں، اس میں ریاست اسلامی اسے مالی استحکام دینا، یہ بھی مقصود ہے۔ اب چونکہ پاکستان کے حالات معاملات مختلف ہیں، تبصرہ نہیں کرتا، آپ کو سب علم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور فرمایا کہ جو شخص عہد رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نکیل، اونٹ کی نکیل یا ایک بکری کا بچہ بھی بیت المال میں زکوٰۃ دیتا تھا، جب تک وہ ادا نہیں کرتا میں اس سے جنگ کروں گا، گویا دین نے جو تصور دیا زکوٰۃ مرکزی طور پر وصول کی جائے۔ مرکز کا مطلب ریاست، بیت المال، اس میں ساری زکوٰۃ جمع ہو اور وہاں سے پھر اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے اسے خرچ کیا جائے، تاکہ ریاست کو پتا ہو کہ کون حقدار ہے، کون حقدار نہیں ہے، کن کن اداروں کو ضرورت ہے، کن کو ضرورت نہیں ہے، اور معاملات بطریق احسن چل سکے۔ اب پھر شومی قسمت پہلے پاکستان کا نظام نرالا ہے، اب اس پہ میں تبصرہ چونکہ نہیں کرنا چاہ رہا، لہذا اتنا ہی کافی سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور مالداروں کے مال میں سائلین اور جو محروم طبقہ ہے ان کا حق ہے۔ تو دین نے تو ان پر حق کو قائم کیا، مالداروں کا فرض تو سائلین اور محروم ان کا حق کی ادائیگی ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور بہت سے مسائل ان کا حل ہو جائے گا۔ کسی بھی ریاست کی اقتصادیات، معیشت تب پروان چڑھتی ہے جب مال گردش میں ہوتا ہے، جتنی تیز گردش مال ہوگی اسی قدر ریاست کا معاشی نظام مستحکم ہوگا۔ تو مال کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے گردش مال کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد معاشرے سے مالی جرائم ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بھوک اور ننگ کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو گھر کھانے کے لیے، پینے کے لیے، علاج معالجے کے لیے، اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کوئی جائز راستہ نہیں ملتا، تو پھر چوری چکاری، ڈاکہ زنی، یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ آخری بات کہوں، جہاں نظام زکوٰۃ فلاحی اسلامی ریاست کے لیے ایک اساس کا کردار ادا کرتا ہے، وہیں غنی اور فقیر یعنی مالدار اور کمزور، غریب غربا، ان کے ایمان کی تکمیل کا بھی سبب بنتا ہے۔ ہر دو کے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے، نصف صبر اور نصف شکر۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی غنی، کوئی مالدار
اس نعمت کی عطا پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کی، صدقات ادا کیے، مال میں جو کمی آئی اس پر وہ صبر کرتا ہے، نتیجتاً تکمیل ایمان ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف غریب فقیر، پہلے اس کے پاس مال نہیں ہوتا، مصیبت زدہ ہوتا ہے، مشکلات زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ مالدار نے اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے اسے زکوٰۃ دی، اس کے پاس مال آ گیا، وہ شکر کرتا ہے، نتیجتاً اسے بھی ایمان کی تکمیل کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ مختصر کہیں تو فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مالدار کا بھی ایمان مکمل ہوتا ہے اور غریب کا بھی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں خیانت کی جائے، مال کی محبت مالدار کو روک دے، تو یاد رکھ لیں مالدار اپنا یہ فرض ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو آدھا ایمان خالی، بس نعمت پر شکر رہ گیا۔ وہ نعمت بھی اگر اسے ملے کہ نعمت تو مل گئی ہے، زبان سے شکر ہی ہو جائے، دل سے رب کا شکر گزار ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مال کی محبت میں نہیں، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنے والے، اور ان حقداروں کا حق انہیں ادا کرنے والے ہوں۔ حقداروں کا حق ادا کریں گے ہمارا فرض ادا ہوگا، ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔